بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو۔ نماز ختم ہو چکی تھی، میں بعد میں آیا تھا، میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے۔ میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں، رہنے دیجیے۔ نہیں مولانا آپ آئیں، آپ پڑھا دیجیے۔ میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کر لیجیے گا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ تو وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ معلومات نہیں ہے میرے بھائی، جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں، مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیر آبادی یہ قوم ہے، جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے، اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آج شیر آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج شیر وادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے، تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے، حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ میں منع نہیں کرتا، آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے، دنیا کو کامیاب بنائیے، مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ دنیا میں آپ ترقی کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس پر آپ محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے، دعا کی ایک پتلی سی کتاب آتی ہے، نام نوٹ کر لیجئے، حصن المسلم۔ یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے، اس کے پلے اسٹور میں جا کے آپ ٹائپ کیجئے حصن المسلم، تو یہ کتاب وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی آخرتی التی واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی۔ اے اللہ میرے دین کو صحیح کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے، کیونکہ دین ہی میرے معاملے کی بنیاد ہے، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے، کیونکہ مجھے زندگی دنیا میں گزارنا ہے، واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو درست کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے لوٹ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہو، ہر دن کوئی نیا نیکی کا کام کروں، کوئی اچھا کام کروں۔ اسی کٹیہار کے ایک علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پر ہیڈ وہ 10 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں۔ 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں، لوگ پان کھا جاتے ہیں 10 روپے کا۔ پریوار میں اگر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 10 روپیہ وہ سب سے کلیکشن کر رہے ہیں پورے گاؤں سے، اور اس طریقے سے 1 سال لوگوں نے کلیکشن کیا ہے۔ گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا، ابھی شام کو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، کہ ہر مہینے 40,000 50,000 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں، اور 1.5 سال میں انہوں نے 16-17 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے۔ ایک بڑا فنڈ ہو گیا ہے، مسجد کا کوئی مسئلہ آ جائے، قبرستان کا کوئی مسئلہ آ جائے، 10 روپیہ کوئی بھاری بھی نہیں پڑنے والا، ہر ہفتہ وہ وصول رہے ہیں، اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری پاردرشتا کے ساتھ باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہے، واٹس ایپ پر باقاعدہ میسج میں ہر ہفتہ بتا دیتے ہیں اتنا کلیکشن ہوا، اتنا اماؤنٹ آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مدرسے جو آپ کے گاؤں گاؤں میں مکتب چل رہے ہیں، یہ سال میں جلسہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹو پر بٹھا کے جو بھیک مانگتے ہیں ہم، اس سے تو بہتر ہے اس طریقے کی کوئی ہم شکل نکالیں کہ 10 روپیہ بھی اگر ہم ہر پریوار کے ہر ممبر سے لیں اور ایک بڑی رقم اکٹھا ہو جائے
جائے, ہم اچھی سیلری دیں اور اچھے علماء کو اور اچھے ٹیچروں کو ہم رکھیں, ہماری قوم کے بچے قرآن و حدیث پڑھیں. یہ مجھے بڑا اچھا لگا, یہ کرنے کا کام لگا جو آپ کے سیمانچل میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں, آج اپنے کھانے پر پہننے پر, مجھے اسی شیرشاہ وادی سماج کے لوگوں نے بتایا کہ آج شیرشاہ وادیوں میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے. مسلمان آدمی کی شادی ہے, اہل حدیث کی شادی ہے, شیرشاہ وادی کی شادی ہے, اور شادی میں ڈی جے بج رہا ہے. باپ بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہا ہے, ماں بھی بے شرم لوگوں کی طرح ناچ رہی ہے. یہ ناچ گانا ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہی وہ دور تھا. اللہ کے پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میری امت پر وہ دور آئے گا, خسف و قصف و مسخ. میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا, میری امت کے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے, اور میری امت کے لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا. ایسا دور آئے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف, جب ناچنے گانے والیاں مسلمانوں کے گھروں میں آ جائیں گی, وشربت الخمور, اور مسلمان شراب پینے لگے گا. ارے شراب تو بہت ہلکی چیز ہو گئی. آج آپ کے کٹیہار اور کشن گنج کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے. آج گانجا پی رہا ہے مسلمان کا بچہ, آج چرس کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ, آج ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ. آج یہ نشے ہماری قوم کو ڈبو رہے ہیں, ہماری قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کا عذاب اگر آ رہا ہے تو وجہ یہی ہے. میرے عزیزوں, تقریر کر لینا اور کرا لینا, جلسے کر لینا کرا لینا, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہمارا سماج کل کہاں تھا اور آج کہاں ہے. اگر رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی فجر کی نماز میں ہمارے پاس نمازی نہیں ہے, اگر شراب کے اڈوں پر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, اگر عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, اگر دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے, تو معاف کیجیے, ہم فیل ہو رہے ہیں. ہماری ساری محنت بیکار ہو رہی ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا سرمایہ سیمانچل میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں, امت کا کیپٹل لگ رہا ہے, امت کا سرمایہ لگ رہا ہے. ان جلسوں سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری قوم کیا حاصل کر رہی ہے؟ ہم اپنے اندر سدھار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے اندر پریورتن کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, آج کا یہ جلسہ مسجد کے لیے جلسہ تھا. مجھ سے پہلے آپ نے علماء کی تقریریں بھی سنی, اور جو چندہ کرنے والے مولوی تھے ان کے ہاتھوں پر آپ نے چندہ دیا. جاتے جاتے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ تعاون کر کے جائیے گا. ہمارے یہاں لوگ LIC لیتے ہیں. LIC کا ایک نعرہ ہے, جیوت زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی. میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد میں آپ کا 10 روپیہ بھی لگا ہے, مسجد میں آپ کا 100 روپیہ بھی لگا ہے, تو یہ LIC کی جو پالیسی ہے نا, وہ تو دنیا میں آپ کے کام آئے گی. وہ بھی حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں آپ, LIC کا جو پیسہ ہے. لیکن یہ آپ جو پیسہ لگائے ہیں مسجد میں, یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا. اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں. اس میں ایک چیز کیا ہے؟ او صدقۃ جاریۃ, ایسا صدقہ انسان کر کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو جاری رہے. میرے عزیزوں, مسجد اور مدرسے کی عمارت میں لگنے والا آپ کا پیسہ صدقہ جاریہ ہے. آج ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, صاحب مولانا مفتی الرحمان صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے, فلاں مولانا صاحب کے ذریعے مسجد بنی. کبھی آپ نے غور کیا یہ جتنے مشاری کا کام کرنے والے علماء ہیں, یہ اپنا پیسہ تو نہیں لگا رہے ہیں. یہ عرب کے کچھ لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندے, کوئی اپنی ماں کے نام سے مسجد بنوا رہا ہے, کوئی اپنے باپ کے نام سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے, کوئی اپنے بھائی کے نام سے مدرسہ بنوا رہا ہے. جو جذبہ عرب کے لوگوں میں پیدا ہوا اور ہندوستان اور بہار, بنگال اور نیپال میں ان کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے, تو وہ جذبہ کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں, وہ جذبہ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے. وہ جذبہ پیدا کرو. ہم اپنے لیے جو بنائیں گے وہ یہی رہ جائے گا, جو دنیا کے لیے امت کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا. اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس طریقے کے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. دنیا کی حقیقت کے موضوع پر یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ رب العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جنت میں لے جانے والا